میں امداد سمرو پنجاب میں بڑے پیمانے پر اتھل پتھل ہو رہی ہے، بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوا ہے اور بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا شہزاد اکبر صاحب پر ہوا تھا حملے کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے کچھ انکشافات خود بھی کر دیے ہیں، اور اپنے ہی دوستوں کو انہوں نے جھوٹا اور جعل ساز قرار دے دیا۔ کون سے دوست؟ صابر شاکر یا اس طرح کے دوسرے دوست۔ کیوں انہوں نے ان کو جعل ساز قرار دیا ہے؟ اور پھر اپنے حملے کا انہوں نے الزام براہ راست پاکستان کی فوج پر بھی عائد کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ فی الحال اس مدعے پر مزید بات نہیں کریں گے۔ حملے کے بعد شہزاد اکبر صاحب کا جو پہلا بیان سامنے آیا ہے وہ بھی ہم اس ویلاگ میں، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آج عاصم منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے کرسمس کی ایک تقریب میں شرکت کی تھی اور مسیحی برادری کے ساتھ حصہ لیا تھا ان کی کرسمس کی عبادات میں۔ تو وہ بھی ایک بہت کمال قسم کا جیسچر ہے پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان کی ظاہر طاقتور ترین شخصیت ہیں عاصم منیر صاحب، اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ان کی تقاریر جو ہوتی ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کے متعلق ہو یا چاہے کسی اور سماجی ایشو کے اوپر ہو، تو وہ قرآنی آیات بھی خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآنی حوالے دیتے ہیں۔ تو ذرا اس طرح کی شخصیت آپ سوچیں کہ اگر چرچ میں جائیں اور جا کر پاکستانی شہری جو ہیں مسیحی ان کے ساتھ ان کی عبادت میں حصہ لیں، تو دنیا جہان کو پاکستان کے لیے کیا جو امیج جو ہے پاکستان کا، کتنا سافٹ اور کتنا بہترین امیج جاتا ہے بنسبت پڑوسی ملک۔ پہلے تو ہم نے رائے پور کی خبر آپ کو دی تھی نا، اس کے بعد اپنا ٹویٹر بھرا پڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں آر ایس ایس یا ان کے جو دل ہیں، ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گڑھ نہ ہو، اور وہ وہاں پر کرسمس کی تقاریب جو ہیں یا کرسمس کے جلوس جو ہیں وہ نشانے پر نہ رہے ہو۔ ادھر پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ بہت کچھ بدل رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو، خاص طور پر جو پنجاب میں لاہور میں کرسمس ٹریز بنائی گئی اور پورے شہر کو سجایا گیا کرسمس کے حوالے سے۔ فیصل آباد اور پنجاب کے دیگر بڑے شہر جو ہیں راول پنڈی، ملتان، ان کو بھی بڑا خوبصورتی سے سجایا گیا تاکہ جو ہمارے مسیحی شہری ہیں وہ اپنا سمجھے اس ملک کو، تو سمجھتے آئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے انتہا پسندی کے بیج بوئے گئے تھے۔ ظاہر ہے جو ہم اب اس کو انتہا پسندی کی بوئی ہوئی فصل جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر تھک گئے، تو اب وہ مکمل جڑوں سے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انتہا پسندی جب تک سوچ میں تبدیلی نہیں لائی جاتی تب تک ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طرف ایک بڑا قدم ہے۔ اور پنجاب کے حوالے سے خاص طور پر میں نے بتایا، مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی بالکل برداشت نہیں ہوگا کسی بھی غیر مسلم کے اوپر، جو مائنارٹیز ہیں، اقلیت کہنا بھی غلط ہے ویسے، جو غیر مسلم ہیں، نان مسلمز جو ہیں، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں ہوگی، زیرو ٹالرنس۔ تو جب زیرو ٹالرنس کی پالیسی ریاست اور حکومت کی طرف سے ہو تو پھر جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے نا، وہ بڑا ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے، ایک جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ریاست اکثریت کی سوچ کا خیال رکھتے ہوئے، ظاہر اکثریت کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو آپ کچل دیں، لیکن یہ سمجھا جائے کہ جی کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے، یا مسلمان اگر کچھ جو مسلمانوں کا کوئی گروہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہو اور ریاست اس کی پکڑ نہ کرے، تو پھر ملک جہنم بن جاتا ہے، جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس وقت۔ تو ایک بڑی اچھی تبدیلی ہے پاکستان میں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں کرائسٹ چرچ راول پنڈی میں گئے اور انہوں نے مسیحی برادری کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شمولیت کی اور ان کو دلی مبارکباد دی کرسمس کی، اور وہ جو عبادات تھی، سروسز ہوتی ہیں، ان میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ تو یہ ظاہر ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اور ایک اور تبدیلی جو پنجاب میں محسوس کر رہا ہوں بڑے دنوں سے، جب سے مریم نواز صاحب آئی ہیں، ظاہر ہے صفائی ستھرائی کے معاملات، سڑکوں کی جو ہے وہ کنسٹرکشن، وہ معاملات اپنی جگہ، لاہور کو
جو پرانا لاہور ہے اس کو اصل شکل میں بحال کرنا وہ اپنی جگہ، لیکن ایک اور چیز جو پنجاب سے چھین لی گئی تھی، پنجاب کی رواداری، پنجاب کی زبان، پنجاب کا کلچر، پنجاب کا جو رہتل جس کو کہتے ہیں، وہ چھین لیا گیا تھا پنجاب سے. اس کی بحالی کی طرف مریم نواز صاحبہ نظر آ رہا ہے کہ قدم بڑھا رہی ہیں. کچھ ان کی جذباتی تقریریں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ چلیں مریم نواز صاحبہ کسی کی مخالفت میں ہی صحیح، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ایک پنجاب کی محافظ، پنجاب کی ثقافت، پنجاب کے وسائل، پنجاب کی جو زبان ہے اس کی محافظ کے طور پر اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، تو یہ بڑی تبدیلی ہے. اب بسنت کی بحالی ہو رہی ہے جی، بسنت ہوگی پنجاب میں دوبارہ، لاہور میں، وہ ایک بڑا قدم ہے. پنجاب میں کلچر کی بحالی کے لیے بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے. پنجاب کی زبان جو کہ ایک طرح سے جس کو معیوب سمجھا جاتا رہا پنجاب میں، خاص ایک طبقے نے، ایلیٹ نے اس کو ایک تانا بنا دیا. پنجاب جرا پنجابی بولے پینڈو ہے، یہ یہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا تھا. آج بھی جو کافی سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں، پنجابی میں نہیں کرتے. سائن بورڈز اردو میں لکھے ہوتے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے، اردو ایک بڑی خوبصورت زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو کا نہ کسی سے مقابلہ ہے، نہ کسی کا اردو سے مقابلہ ہے. لیکن ظاہر ہے زبانیں تو ساری جو ہے وہ قدیم زبانیں، اور خاص طور پر ہماری جو اس دھرتی کی زبانیں ہیں وہ اردو سے کہیں زیادہ قدیم ہے. اردو کو تو 200-250 سال پرانی زبان ہوگی، پنجابی ہزارہ سال کی زبان ہے، سندھی ہزارہ سال کی زبان. تو بہرحال تو اس میں ایک چیز جو آج کل نوٹس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لاہور کی سڑکوں، پارکوں میں جو مختلف ہدایات ہیں لوگوں کو، وہ پنجابی میں لکھ کر لوگوں کو ذرا کیا ہوتا ہے، لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بڑا ایک ہوتا ہے نا رائٹر سے اسٹائل میں، وہ یہ کہ ایک اچھا وہ جو جتنے بھی یہ سائن بورڈز یا جو مختلف بنے ہوئے کتبے جو کہہ رہے ہیں اس کو، وہ کسی نے شیئر کیے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، تو انہوں نے کہا کس کا آئیڈیا ہے، بڑا زبردست. تو مریم نواز صاحبہ نے اس کو کوٹ ری ٹویٹ کیا کہ جی میرا اپنا آئیڈیا ہے. زبان ظاہر ہے پنجابی ختم نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے. اس خطے کے کوئی لگ بھگ 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی زبان ہے، یا کم از کم 15 کروڑ سے تو زیادہ ہے نا لوگ پنجابی پاکستان میں، انڈیا میں. تو وہ زبان اس طرح ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس زبان کی اونرشپ یہاں پہ ایک طرح سے ختم کر دی گئی تھی پنجاب، ہمارے والے پنجاب میں. تو ایک میں نے پڑھا، جو گڈو گے وہی وڈو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے. محنت کر سڑیا نہ کر، محنت کر حسد نہ کر، ہاتھ نہیں دھیان دیو. پی 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 لگے ہوتے ہیں کہ بھائی تو سڑک آرام سے چلاؤ یار. آپ سڑک پہ جائیں گے جیسے آپ پاگل، جیسے یوں لگتا ہے جیسے پاگل خانے میں آ جائیں، ادھر سے ہارن دے رہے ہیں، ادھر سے ہارن دے رہے ہیں، ادھر سے کٹے مار رہے ہیں. آرام سے گاڑی چلا لو یار. اچھا موبائل چھڑ، ہینڈل پھڑ، بڑا زبردست ہے. پھر ہر بندہ موبائل میں لگا ہوتا ہے، اسپیڈ کی لین میں جا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ 20 کی 30 کی اسپیڈ سے پہلی رائٹ پر جو پہلی لین جو اسپیڈ لین ہوتی ہے، کراسنگ لین ہوتی ہے، اس میں جا رہے تھے. لوگ فون پہ لگے ہوئے جناب، اچانک مڑ جاتے، پتہ نہیں چلتا. بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں جلبنا. محنت کرو بھائی، چنگا ہوئے تو سب بیلی. بھائی انسان کی نیت اچھی ہو نا تو پھر سارا جگ اچھا ہوتا ہے بھی، سارا جہان اچھا ہوتا ہے. میں نے اس لیے نوٹس کیا کہ پچھلے دنوں شہزاد گیاس ایک پوڈ کاسٹر ہیں، اسٹینڈ اپ کامیڈین تھے، ولاگز کرتے ہیں، ٹریول ولاگز کرتے ہیں، اور سب سے وہ جو ان کی جو آج کل بڑا تعارف آج کل بنا ہوا ہے ان کا، وہ ہے سندھ سے بہت محبت کرتے ہیں، سندھ کی ثقافت سے، کلچر سے. دھرتی سے جڑے ہیں بھائی. دھرتی سے جڑے ہونے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ سندھی نسل کا یا پنجابی نسل کا ہونا ہو. انہوں نے نا سندھیوں کے ساتھ نفرت کے اوپر ایک ولاگ کیا، بڑا لمبا چوڑا 53 منٹ کا. اس کے اوپر ان کے خلاف ایک خاص طبقہ شروع ہو گیا، یہ غدار ہے، یہ وہ ہے وہ. انہوں نے کہا بھائی میں تو صرف ایک حقائق بتا رہا ہوں کہ بھائی ایک پولیٹیکل پارٹی کی غلطیاں سندھیوں کی غلطیاں نہیں ہیں. ہر موقع پر سندھیوں کے ساتھ نفرت کیوں؟ اجرک کی انہوں نے مثال دی کہ جو اجرک کی نمبر پلیٹ تھی وہ جب رائج ہوئی سندھ میں تو اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا گیا لسانیت کا.
یہ سوموار کو پچھلے جماعت اسلامی والوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا کراچی کے مسائل کے اوپر، اور ان مسائل میں ای چالان بھی تھا، تو انہوں نے گدھوں کے گلے میں نمبر پلیٹ لٹکا دی جن کے اوپر اجرک، ظاہر اجرک والی نمبر پلیٹ ہے، تو اس کے اوپر بھی ظاہر ایک ایشو بنا کہ بھائی یہ آپ کوئی موقع جانے کیوں نہیں دیتے سندھی ثقافت، سندھی کلچر یا اجرک کے ساتھ نفرت کا. وہاں یہ ایشوز ہیں، یہاں نہیں ہے. یہاں پنجاب میں، لاہور میں خاص طور پر اب یہ چیز ہے نا، اس کو ہر کوئی سراہ رہا ہے. آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، ٹویٹر پر دیکھیں گے، بڑا زبردست ریسپانس ہے لوگوں کا. ہونا بھی یہی چاہیے. کوئی زبان، کوئی ثقافت کسی ثقافت کو، کسی زبان کو ختم نہیں کر سکتی until unless اس خطے کے، اس زبان کے، اس ثقافت کے لوگ جو ہیں خود اس کو اڈاپٹ کرنا چھوڑ دیں. انڈیا میں کتنے سندھی ہوں گے؟ 25، 30، 40 لاکھ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. انہوں نے وہ کوئی چھتیس گڑھ میں رہتا ہے، کوئی ساؤتھ میں رہتا ہے، کوئی دلی میں رہتا ہے، کوئی الہاس نگر میں رہتا ہے، کوئی بھج میں رہتا ہے، کوئی گجرات میں رہتا ہے. وہ اپنے کلچر، اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے، اپنی زبان بھی وہاں بولتے ہیں. اور وہی جو سندھی ہمارے دن ہیں، خاص طور پر دھرتی کے دن، وہ مناتے ہیں وہاں پر. انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا الگ الگ ہر خطے میں سندھ بنایا ہوا ہے. کسی کو منع نہیں ہے. اصل چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بھائی ثقافتیں نفرت سے ختم نہیں ہوا کرتی، رد عمل میں پھر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. جس طرح ڈاکٹر شاہد مسعود نے اور صالح ظافر صاحب نے زرداری صاحب کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیا سندھی ٹوپی پہن کر، جاہلوں کا لباس پہن کر انٹرنیشنل دوروں پر چلے جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں سندھی کلچر دوبارہ ریوائیو ہوا. لوگوں نے اجرک پہننا واپس شروع کر دی، ٹوپیاں پہننا شروع کر دی. تو ہر دسمبر کے پہلے ہفتے کو یا اتوار کو سندھی کلچرل ڈے ہوتا ہے. اس کی دیکھا دیکھی کل پرسوں مہاجر کلچرل ڈے تھا اور اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی. ہوا کراچی میں جلوس نکلے. پنجابی کلچر ڈے ہوتا ہے، بلوچ کلچر ڈے ہوتا ہے. تو مجھے جو ایک چیز جو جس کی وجہ سے میں زیادہ، کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں، سندھ میں پلا بڑا ہوں، وہاں پیدا ہوا ہوں، میں نسلی طور پر ظاہر میں سندھی ہوں، تو مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے اپنے بڑوں سے کہ جب پنجاب اپنے ثقافت کی بات کرے گا، پنجاب اپنی زبان کی بات کرے گا، تو پھر ہمیں محنت جدوجہد کرنا نہیں پڑے گی، سب کو وہ حق مل جائے گا. پنجاب اپنے وسائل کی بات کرے گا، سب کو مل جائے گا. اچھا، جب شہزاد اکبر صاحب نے بڑا لمبا چوڑا ایک ٹویٹ کیا ہے انگریزی میں، اس میں انہوں نے وہ لکھا ہے واقعہ، کس طرح واقعہ پیش آیا. 8:08 اور کہتے ہیں جی گھر میں کوئی باہر دروازے پہ آیا، میں دروازے پہ گیا تو کوئی بندہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کنسٹرکشن کا تعمیراتی کام کرنے والی جو وردی پہنا ہوا بندہ یا کچرا اٹھانے والا بندہ، اس طرح کے حلیے میں تھا وہ. انہوں نے کہا آر یو شہزاد اکبر؟ تو میں نے کہا جی. تو اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا، مجھے مارتا رہا چہرے کے اوپر. میری فیملی کے سامنے ہم نے ایمرجنسی سروس بلوائی، انہوں نے ہمیں فرسٹ ایڈ دی اور اس پر ہاسپٹل لے گئے مجھے، جہاں پر مجھے چہرے پر زخم آئے، کچھ انجریز اور ناک میں فریکچر. اور اس پر پولیس وغیرہ کو ہم نے کمپلینٹ کی ہے، تو انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور ساری CCTV فوٹیجز وغیرہ کی مدد سے وہ سارا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے تصاویر وغیرہ جو بھی ہیں وہ ساری انہوں نے کلیکٹ کر لی ہے اور مجھے اس معاملے پر زیادہ بات کرنے سے منع کر دیا گیا. لیکن ایک چیز جو شہزاد اکبر صاحب نے اس میں کی ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے خیالات، میری سیاسی تبصرہ یا ایون میرا چہرہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے مجھے کمزور نہیں کر سکتے، مجھے توڑ نہیں سکتے اور مجھے خاموش نہیں کروا سکتے. اس طرح کے حملے مجھے جو ہے وہ خاموش کرانے میں وہ ناکام ہو جائیں گے، حملے کروانے والے. ایک طرح سے انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے DGISPR کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جو دسمبر کے پہلے دنوں میں پریس کانفرنس کی تھی، اس میں سلائیڈ بریفنگ جو دی گئی تھی ان کو، تو اس میں عمران ریاض کی تصویر، اس کے بعد شہزاد اکبر کی تصویر آئی، تو انہوں نے کہا ہٹاؤ اس کو، مجھے نہیں اس کی شکل پسند، اس کو ہٹا دو. تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں ایک طرح سے. لیکن ساتھ ساتھ جو آخر میں وہ لکھتے ہیں ایک وضاحت
وہ یہ کہ جو میری تصویر ناک پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور ہونٹ سوجے ہوئے ہیں اور چہرہ جو ہے خون ہوا ہے، وہ جو تصویر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ میری تصویر نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی جعلی تصویر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ تصویر سب سے پہلے میں نے کم از کم صابر شاکر کے ٹویٹر ہینڈل پر دیکھی تھی، تو اپنے ہی دوستوں کو انہوں نے کہا کہ جھوٹے ہیں، جعل ساز ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.